السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم کا پارٹ نمبر جو ہے 49 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے حصے میں تقریباً 47 پارٹ ہوئے، اب یہ جو دوسرا حصہ شروع ہے جس میں وضو کا بیان چل رہا ہے، دیکھیں یہاں سے حدیث نمبر 5 کہ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں یعنی بہت زیادہ سردی ہو، ٹھیک ہے، کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے، یعنی ڈبل ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دونا ثواب، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ آگے حدیث نمبر 8 مسلم میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح دیکھا آگے ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اسی سبب سے۔ دیکھیں حدیث نمبر 11 ترمذی و ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔ آگے دیکھیں دارقطنی اور بہقی اپنی سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ ٹھیک ہے، آگے امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں حدیث نمبر 14 طبرانی باسناد حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر یعنی حکم فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا، اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے اسی طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے
تا وقت یہ یعنی جہاں تک کہ مسواک نہ فرما لیتے، یعنی وضو جو ہے نبی کریم نماز کے لیے جاتے تو مسواک کر کے ہی جاتے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو، یعنی لازم کرو، فرضیات رکھو مسواک کو استعمال کرنا، کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، یعنی اس سے منہ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 18 ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائے افضل ہے بے مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمیں بھی چاہیے مسواک کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ پارٹ نمبر 50 سے یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے۔